فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، ہم میں کا ہر شخص جو اس دنیا میں آیا ہے، اس دنیا میں بس رہا ہے، وہ کامیابی تلاش رہا ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے میدان میں کامیاب ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی ساری صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے اور اسے عنایت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ اس میں اپنی صلاحیتیں صرف کر رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اپنی کوششوں میں کامیابی بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، اس لیے کہ عام طور پر لوگ اسی میدان میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو بھی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہیں، ان تمام صلاحیتوں کو وہ اس دنیا اور دنیا کی خاطر صرف کر رہے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو دنیا کا اتنا ہی حصہ دیتا ہے جتنا اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا کو لوگوں کی خواہش پر نہیں رکھا ہے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید۔ اللہ نے بیان فرمایا ما نشاء لمن نرید، من کان یرید العاجلہ، جو شخص دنیا میں کامیابی چاہتا ہے، مال کی ہے، علم کی ہے، منصب کی ہے، دولت کی ہے، اولاد، جاہ، منصب، کسی کوئی بھی کامیابی ہے، شہرت ہے، کوئی بھی ہے، تو جو انسان اس میں کامیابی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کو ما نشاء لمن نرید، ہم جتنا چاہیں گے اور جس کو چاہیں گے۔ اسی لیے دیکھیں، دو آدمی ایک ہی ساتھ اسکول میں داخل ہوتے ہیں، دونوں ہم عمر ہیں، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ذہن عطا کیا ہے، لیکن آخر میں پہنچتے پہنچتے دونوں میں سے کوئی ایک ہی کامیاب ہوتا ہے یا دونوں بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ بسا اوقات ایک شخص علمی میدان میں سند سرٹیفکیٹ کے لحاظ سے تو کامیاب ہو جاتا ہے اور بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے، لیکن اس سرٹیفکیٹ کے ذریعے مال حاصل کرنے میں وہ اتنا کامیاب نہیں ہوتا جتنا اس کا ساتھی جو کند ذہن تھا اور جسے مال نہیں، سرٹیفکیٹ نہیں ملے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جو ہم میں سے ہر شخص کے مشاہدے میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف اشارہ کیا ہے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں کہ آپ نے بیان فرمایا، کل الناس یغدو فبائع النفس فمعتقها وموبقها۔ کل الناس یغدو، ہر انسان صبح کو اٹھ کر کے اپنے نفس کو فروخت کر دیتا ہے، یعنی اپنی کوشش کو اپنے کامیابی میں لگا دیتا ہے، لیکن کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ کے یہاں فروخت کر کے کامیاب ہو جاتا ہے، اور کوئی شیطان کے ہاتھ فروخت کر کے ناکام ہو جاتا ہے۔ فَمُعْتِقٌ فَبَائِعُ النَّفْسَ فَمُعْتِقُهَا وَمُوبِقُهَا، یا تو وہ آزاد کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بیچ کر کے، یعنی اس کی جو کوشش ہوتی ہے وہ کس کام کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوا کرتی ہے۔ تو ایک مومن کو چاہیے کہ اس کی جو بھی کوشش رہے وہ اس کامیابی کے لیے کوشاں رہے جو کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہے۔
اور ان کامیابیوں سے اپنے آپ کو حتی الامکان بچانے یا پہلی کامیابی کو نقصان میں نہ ڈالنے کی کوشش کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کامیاب نہیں ہے۔ ساتھیوں، اس سلسلے میں اگر آپ قرآن مجید میں نظر کریں، جو زیادہ میری توجہ کا سبب بنا ہے تو لفظ المفلحون یعنی کامیاب لوگ یا اس سے ملتے جلتے جو الفاظ ہیں قرآن مجید میں 40 سے زائد بار مستعمل ہوئے۔ کتنا؟ 40 سے زائد بار مستعمل ہوئے ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آخر وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفلحون کہا ہے، کامیاب ہونے والے قرار دیا ہے، یہ بات واضح کر دوں۔ قرآن مجید میں یہ مفلحون ہے اور دوسرے خسارہ خاسرین کا لفظ ہے۔ قرآن مجید میں خاسرین ہمارے خیال سے مجھ سے 80-70 سے زائد بار استعمال ہوا ہے، لیکن کہیں یہ لفظ دنیا کے خسارے کے لیے نہیں آیا ہے، کہیں بھی دنیا کے خسارے کے لیے نہیں ہے، اور نہ یہ جو مفلحون ہے وہ دنیا کے فلاح کے لیے۔ اس کا معنی کیا ہے ساتھیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کی کامیابی کو کامیابی نہیں سمجھتا اور اس دنیا کے خسارے کو خسارہ نہیں سمجھتا۔ بات دوسری طرف نہ نکل جائے، صرف ایک مثال دے کر کے میں اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک شخص ہے، بڑی پریشانی میں یہاں زندگی بسر کر رہا تھا، آخر میں ساتھیوں سے قرضہ لے کر کے اور یہ اور وہ کر کے اس نے ایک گاڑی خرید لی جس سے اپنا کچھ کام چلائے۔ پہلے ہی دن یا دوسرے ہی دن گاڑی لے کر کے نکلا کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ جی بڑا خسارہ ہوا نا اس کا، یہی تو کہیں گے نا۔ لیکن کیا شریعت اس کو خسارہ تصور کرتی ہے؟ نہیں تصور کرتی۔ ایک شخص ہے جس کا ایک بیٹا ہو، اس نے بڑی کوشش کر کے اسے پڑھایا، ڈگری حاصل کر لی، نوکری پر لگ گیا، اچانک ایسا ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو حفاظت فرمائے، میں یہ نہیں کہوں کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن ایسا ہوتا ہے نا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ بڑا بد نصیب ہے باپ، بڑا خسارہ ہوا اس کا، ساری پونجی اس کو پڑھائی میں لگا دی، اب جب بڑا ہو کر کے باپ کا ہاتھ پکڑنے کے لائق ہوا، باپ بڑھاپے پہ آیا تو اس دنیا سے چلا گیا۔ لیکن کیا یہ شریعت کی نظر میں یہ خسارہ ہے؟ جی نہیں۔ بخن بخن لخمس ما اثقلهن فی المیزان، بخن بخن لخمس ما اثقلهن فی المیزان، 5 چیزیں کتنی خوب ہیں اور قیامت کے دن ترازو میں کتنی بھاری ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پانچویں چیز ولد صالح يموت لرجل او لعبد فيحتسبه، کسی مومن بندے کے نیک اولاد انتقال کر گئی اور اس کے اوپر اس نے صبر کر لیا ہے، تو بھلا بتائیے خسارہ ہوا اس کا؟ جی یہ خسارہ ہے؟ بچے کا انتقال ہو جانا ایسا اگر اللہ نے اسے نیک اور صالح بنایا ہے تو جی، تو کہنے کا مطلب یہ ہے پورا قرآن، آپ لوگ یہاں اردو پڑھے ہیں اور یہاں رہ کر کچھ عربی بھی سمجھنے لگے، پورا قرآن آپ پڑھ لے جائیے، کہیں بھی خسارہ اور فلاح کو اللہ تعالیٰ نے جو استعمال کیا ہے وہ دنیا کی فلاح اور خسارے کے لیے استعمال، کس کے لیے استعمال کیا ہے؟ آخرت کے فلاح اور خسارے۔ یہاں میں ابھی خسارے سے متعلق بات نہیں کرتا، یہاں میں صرف فلاح سے متعلق ابھی بات کر رہا ہوں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اصل کامیابی قرآن مجید کی اصطلاح میں کیا ہے۔ قرآن دیکھیے، کامیابی کو عربی کا لفظ جیسے ہم نے کہا وہ فلاح کہا جاتا ہے۔ فلاح کے معنی اصل ہے پھاڑنے کے، اور دوسرا معنی آتا ہے باقی رہنے کے۔
ایک معنی آتا ہے، اس لیے کسان کو فلاح کہتے ہیں. کسان کو کیوں؟ اس لیے کہ وہ زمین کو پھاڑتا ہے نا. تو ایک معنی ہوتا ہے فلاح کا، اصل معنی کے لحاظ سے دیکھیے ایک معنی پھاڑنے کے آتا ہے اور دوسرے معنی باقی رہنے کے آتا ہے. یہیں سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کامیاب آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے. جس طریقے سے زمین کو کوریدنے اور زمین میں کام کرنے کے لیے محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے. اور دوسرے یہ کہیے کہ جو اصل کامیابی ہے آخرت کی، وہ باقی رہنے والی ہے، وہ باقی رہنے والی ہے. باقی اور جو کامیابیاں ہیں وہ، اسی لیے جب مؤذن کہتا ہے کہ حی علی الفلاح، تو معنی کیا ہے؟ آؤ اس کامیابی کی طرف جو باقی رہنے والی ہے، اس جنت طرف جو باقی رہنے والی ہے. تو اصل معنی کامیابی کا، فلاح کا جو شریعت کے اصطلاح میں ہے وہ یہ ہے کہ انسان خیر کا طالب ہو جو اسے مل جائے، اور اس شر سے بچ جائے جو اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو. یہ اصل کامیابی ہے. آخرت میں جو چیز انسان کے کام آئے وہ چیز انسان حاصل کر لے، اور آخر میں جو اس کے لیے نقصان دہ ہو انسان اس سے بچا لیا جائے، یہی انسان کیا ہے؟ کامیاب ہے. اور یہی چیز ہے قرآن مجید میں اللہ نے جگہ جگہ بیان فرمائی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور قیامت کے دن ہی تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا. اس کا مطلب دنیا میں انسان کو اس کی نیکیوں کا پورا بدلہ ملنے والا کہاں ملے گا؟ آخرت ہی میں ملے گا. پھر وہاں پر کامیابی اور ناکامی کا معیار کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. تو اس دن جو جہنم سے دور کر دیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ انسان کیا ہے؟ کامیاب ہے. یہی اصل کامیابی ہے. تو وہی جو ہم نے کہا کہ اصل کامیابی شریعت کی نظر میں ہے کہ انسان کو اس کی فائدے مند چیز حاصل ہو جائے، اس کی توفیق مل جائے، اور جو چیز اس کے لیے نقصان دہ اور باعث ضرر ہے اس سے انسان کو بچا لیا جائے، یہی انسان کیا ہے؟ کامیابی ہے. والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھا جائے گا. فمن ثقلت موازینہ، جس کا پلہ بھاری ہو گیا تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. ومن خفت موازینہ، اور جس کا پلہ ہلکا ہو گیا یہی انسان ہے جو خسارے کے اندر پڑا ہوا. تو ایک مومن کے لیے اصل کامیابی کیا ہے ساتھیو؟ آخرت ہی کامیابی ہے. صحیح بخاری اور مسلم میں صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں، واقعہ بڑا لمبا ہے. ایک واقعے کی طرف حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں، ان کے ماموں تھے حرام بن ملحان. حرام بن ملحان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور تقریباً 70 یا کتنے ساتھیوں کے ساتھ نجد کی طرف ایک علاقے کی طرف بھیجا کہ وہاں جا کے اس کے قبیلے میں دعوت کا کام کرو. وہ لوگ جب وہاں راستے میں پہنچے تو انداز لگا کہ قبیلے والے کچھ جو ہے وہ خیانت کرنے والے، حالانکہ خود ہی بلایا تھا ان لوگوں نے. تو حضرت حرام بن ملحان نے کہا کہ ایسا کریں کہ آپ لوگ یہیں پر دور ٹھہرے رہیں، میں جاتا ہوں، میں ان سے اپنی بات ان کے سامنے رکھتا ہوں، اگر میں بچ گیا تو سمجھو گی خیر ہے، ورنہ تم لوگ اپنا راستہ دیکھ لینا. چنانچہ جب وہاں پر پہنچے، قبیلے کا سردار اور ساتھ دیگر لوگ چاروں طرف اکٹھا ہیں، تو انہوں نے صاف کہا کہ اتأمنوننی ان ابلغکم رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ دیکھیے حرص دیکھیے، کیا تم مجھے اتنا موقع دو گے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دوں؟ اور کوئی چیز نہیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے۔ پرواہ کیا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں اور اللہ کے رسول کا پیغام تم لوگوں تک نہ پہنچا سکے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم ضرور تمہیں امان دیتے ہیں۔ تو وہ ان لوگوں کو نصیحت کرتے رہے، اللہ کے رسول جو پیغام دیتے وہ پہنچاتے رہے۔ اتنے میں ان میں سے کسی بدبخت نے جو پیچھے ان کے کھڑے ہوئے لوگوں کو اشارہ کیا کہ دیکھ کیا رہے ہو، ادھر دیکھ رہا ہے، اس کے اوپر حملہ کر دو۔ تو ایک بدبخت نے پیچھے سے ان کے پیٹھ میں جو چھوڑا خنجر مارا ہے، تو وہ اتنا زور سے مارا کہ باہر کی طرف نکل آیا ہے، اور وہ ایسے جھکے ہیں اور خون ان کے ہاتھوں پر آ کر کے پڑا ہے۔ اس خون کو انہوں نے اپنے منہ کے اوپر پھینکا اور کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ قسم میں۔ یہ ہے اصل کامیابی ساتھیوں، جس کا اقرار، جس کا اعتراف شریعت کرتی ہے کہ انسان کو اصل چیز کیا ہے، جنت مل جائے اور دنیا کے جھمیلوں سے اسے آسانی سے فرصت مل جائے۔ یہ موضوع بڑا لمبا ہے، میں اس کو اختصار کرتے ہوئے اب آگے اس طرف آتے ہیں کہ آخر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو کامیابی کے سرٹیفکیٹ دی ہے اور کن لوگوں کو کامیاب قرار دیا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز جو انسان کو کامیاب بناتی ہے، اور یہ باتیں میں اسی لیے آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ دیکھیے اس وقت دنیا ہر طرف سے فتنوں کا اور خطرات کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ ابھی آپ لوگوں نے پچھلے 2 سالوں میں جو کچھ دیکھا ہے، آپ لوگ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالات اگر بدلے اللہ تبارک و تعالی تو دنیا کی ساری ترقیاں، کوئی بھی چیز کام نہیں آتی ہے۔ آپ اگر تصور کر لیں کہ گورنمنٹ، بڑی بڑی گورنمنٹوں نے کتنا اپنا نقصان کیا ہے، ذرا سوچیں۔ صرف اس ایک معمولی سے جانور کی وجہ سے، میں اس کو جانور ہی کہوں گا، آپ اس کو وائرس کہیے، جو کچھ کہیے، اللہ کی مخلوق کہہ لیجیے، جانور نہ کہ اللہ کی مخلوق، جسے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں رہا ہے، یہاں تک کہ انسان کے باپ کی لاش سامنے پڑی، اسے دفن کرنے نہیں جا رہا تھا۔ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ تو یہ خطرات چاروں طرف سے ہمارے اور آپ کے اوپر ہیں۔ ایسے وقت میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر ہم اس دنیا سے جائیں تو اس لائق تو رہیں، کم سے کم ہمارے پاس ایک چیز ہو جو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکیں، اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہمارا شمار کن میں کر دے؟ کامیاب لوگوں میں۔ سب سے پہلی چیز ساتھیوں، ایمان سے آراستہ ہونا ہے، اور وہی لوگ کامیاب ہیں جو ایماندار ہیں، ایمان سے آراستہ ہیں۔ اور ایمان اپنے تمام شعبوں کے ساتھ ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ یہ وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلی سورت میں اور بالکل ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، اور یہی نعرہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالکل ابتدائی دعوتی مرحلے میں عرب کے خاص لوگوں کے سامنے، عام لوگوں کے سامنے، حتیٰ کہ عرب میں جو سب سے بڑا بازار لگتا تھا، ذی القعدہ، شوال اور ذی الحجہ کے مہینے میں جو بڑے بازار 3 لگتے تھے، چاہے سوق عکاظ ہے، سوق ذی المجاز ہے، جو بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بازار میں گھومتے رہتے تھے، ٹہلتے رہتے تھے۔ ایک بدبخت آپ کے پیچھے پتھر آپ پر مارتا رہتا تھا، آپ کو مجنون اور پاگل کہتا رہتا تھا، لیکن آپ کی صرف ایک آواز رہا کرتی تھی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، یعنی ایمان لے آؤ، تم کامیاب
ہو جاؤ گے۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے ایمان کی اصلاح کرے، ایمان کے بارے میں سوچے اور غور کرے کہ آیا ہمارا ایمان صحیح رخ سمت میں ہے یا کہ ہمارا ایمان صحیح سمت میں نہیں ہے۔ دوسری چیز جو ہمیں اور آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے گی، اور وہ لوگ جو کامیاب ہیں وہ ہیں جو عمل صالح کرتے ہیں۔ صرف ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے الا اس شخص کے لیے جسے عمل کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حدیث رسول میں جگہ جگہ یہ بات واضح کی گئی ہے کہ کامیاب وہی ہے جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کر رہا ہے۔ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر انگوٹھے چوم لینا، آپ کے نام سے سال میں ایک دن یا ایک ہفتے یا ایک مہینے آپ کے محبت کے جھوٹے گن گا لینا، آپ کے محبت کے نام پر مجلسیں منعقد کر دینا، اور آپ جو تعلیم لے کر کے آئے تھے، آپ نے جو لوگوں کو عمل بتلایا ہے اس سے بالکل کنارے رہنا، اپنی شکل کے لحاظ سے، اپنے عمل کے لحاظ سے اس سے دور رہنا، ایسا رہ کر کے کوئی بھی انسان کامیاب نہیں ہوگا، بلکہ یہ وہ بدبخت ہوں گے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حوض کوثر سے بھگائے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا سحقن سحقن لمن غیر آبادی۔ تو کامیاب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ جو شخص توبہ کرے، یعنی شرک سے، کفر سے، فواحش سے توبہ کرے، ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے، وہی انسان ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے کامیاب بنا دے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی، بلکہ دیہاتی نہیں، ایک بادیہ کے علاقے کا رہنے والا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، بال پراگندہ ہیں، چہرے سے گرد اٹی ہوئی ہے، وہ آتا ہے اور کہتا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ وہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کون سی نمازیں فرض کی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ 5 وقت کی نمازیں تمہارے اوپر فرض ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نماز فرض نہیں الا یہ کہ تم نفل نماز پڑھنا چاہو تو نفل نماز پڑھو۔ اس نے کہا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اللہ نے ہمارے اوپر روزہ کون سا فرض کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے اوپر رمضان کے مہینے کا روزہ فرض ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں الا یہ کہ تم نفلی روزہ رکھنا چاہو تو رکھو۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کا معاملہ بتائیے۔ ساری چیزیں وہ سوال کرتا رہا، آپ اس کو جواب دیتے رہے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کے شرائع اور ارکان آپ نے اسے بتلا دیا تو اس کے بعد کہتا ہے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت سے نوازا ہے، جس نے آپ کو اللہ تعالیٰ، جس کی تکریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے، میں نہ تو اس پر کچھ زیادہ کروں گا اور نہ اس میں سے میں کچھ کمی کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا افلح ان صدق یا دخل الجنت ان صدق، وہ انسان کامیاب ہو گیا اگر اس نے سچ کہا ہے، یا جنت میں داخل ہوا اگر اس نے سچ کہا ہے۔ تو ساتھیوں، نمازوں کو چھوڑ کر کے، فرض روزوں کو چھوڑ کر کے، زکوٰۃ میں کوتاہی کر کے کوئی انسان اللہ کے رسول کے نام پر انگوٹھا چوم کر کے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرے۔ تیسری چیز ساتھیوں جو ہمیں یا اللہ تعالیٰ نے جن کو کامیاب قرار دیا ہے ان میں سے وہ چیز کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ تقویٰ پر آپ بار بار تقریریں سنتے آئے ہیں، اور تقویٰ کا جتنا ذکر قرآن مجید میں ہے شاید ہی دل کی عبادات میں سے اخلاص اور ایمان کے ساتھ کسی اور عبادت کا ذکر ہو، جتنا ذکر تقویٰ کا ہے اتنا ذکر شاید کسی اور عبادت کا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ متقین کو کامیاب قرار دیا ہے، لیکن متقین کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا ہے کہ ان کے اندر یہ خرابیاں نہیں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے، ذرا غور کریں گے اس نقطے کے اوپر، اللہ تبارک و تعالی نے اہل جاہلیت کی ایک بری رسم، ایک بدعت پر اللہ نے نکیر کی ہے۔ وہ بدعت کیا تھی؟ جیسے آج کل بہت سے لوگ خانہ کعبہ
کو پیٹھ اپنی دیکھا ہوگا نا، الٹے پاؤں نکلتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں ہے، اب تو ہمارے ہندوستان پاکستان میں جو بہت سے مزارات بنے ہیں وہاں بھی یہی ہوتا ہے، پیٹھ نہیں دکھائیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانے کعبہ کو ٹیک لگا کر کے بیٹھا کرتے تھے، یہ لوگ ان سے بھی بزرگ بننا چاہتے ہیں، تو انہی بدعتوں میں سے ایک بدعت یہ بھی تھی کہ اگر احرام باندھ لیتے تھے اور پھر خدا نخواستہ اپنے گھر میں آنے کی ضرورت پڑ جائے کسی مقصد کے لیے تو دروازے سے نہیں آیا کرتے تھے، دیوار کو فاتح کر کے آتے تھے، یا ان کے لیے کوئی خاص دروازہ کھولا جاتا تھا پیچھے کی طرف سے تاکہ گھر کے اندر وہ داخل ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس بدعت پر نکیر کرتے ہوئے فرمایا وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یہ نیکی نہیں ہے کہ احرام باندھ لینے کے بعد گھر کے پیچھے کی طرف سے گھر میں تم داخل ہو، لَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، لیکن نیکی کیا ہے؟ جو انسان تقوی اختیار کرے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لِهَذَا، اگر تمہیں ضرورت ہو تو گھر اس کے آنا ہو تو گھر میں اس کے دروازے سے ہی آؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بدعات سے بچ کر کے انسان متقی بنے، اپنے گاؤں دیہات دیش اپنے علاقے کی رسم و رواج کو چھوڑ کر کے انسان تقوی اختیار کرے، تب تو انسان کامیاب ہونے والا ہے، ورنہ کامیاب ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران میں سود کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے لوگو بڑھتا چڑھتا سود نہ چھوڑو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کوئی انسان کو حتیٰ کہ کوئی حکومت جب تک سود نہیں چھوڑتی ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی، جب تک سودی کاروبار پر بین نہیں کرتی ہے، سودی کاروبار پر روک نہیں لگاتی ہے، چاہے جتنی نماز پڑھنے کی اجازت دے دے، چاہے جتنے سارے نیکی کام کرنے کے لیے وہ مدرسے کھلوائے، سب کچھ کرے، لیکن وہ کامیاب اس وقت تک نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ اپنے یہاں سے کاروبار سودی کاروبار کو ختم نہ کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ کہیں اللہ تبارک و تعالی نے متقین کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ دیکھو تم کسی بھی قسم کی جو گندگی ہے، شرعی طور پر جو چیز گندگی ہے، اس سے جب تک پرہیز نہیں کرو گے اور تقوی اختیار نہیں کرو گے کامیاب نہیں ہوگے۔ کوئی بھی چیز گندی ہے شریعت کی نظر میں، چاہے وہ شراب کی شکل میں ہے، زنا کی شکل میں ہے، عورتوں کی بے پردگی کی شکل میں ہے، جس شکل میں بھی ہے، کھانے پینے معاملات جس شکل میں ہے، جب تک اسے کوئی انسان چھوڑے گا نہیں اور تقوی نہیں اختیار کرے کامیاب نہیں ہوگا۔ چاہے جتنا بڑا متقی بن جائے، جتنا بڑا نمازی بن جائے، لیکن اگر بے پردہ عورتوں اور غیر محرم عورتوں کے ساتھ خلوت اختیار کرنا، ان سے اپنے پیر اور اپنے سر کو دبوانا نہیں چھوڑتا ہے، وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یستوی الخبیث والطیب، آپ بتا دیجئے کہ خبیث اور طیب چیز دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ آپ کو یہ خبیث جو ہے بہت اچھی لگے۔ سود میں بڑا فائدہ ہے کہ نہیں فائدہ ہے؟ جھوٹ بول کر کے آپ سودا بیچیں، بڑا فائدہ ہے کہ نہیں فائدہ ہے؟ سب کچھ فائدہ ہے، لیکن وہ تھوڑا فائدہ جو سچ بول کر اس کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ عَجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے عقل مندو تم اس کو چھوڑو اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ چوتھی چیز ساتھیوں جو کامیاب لوگوں کی نشانی ہے وہ کیا ہے؟ اخلاص ہے۔ اور ساتھیوں یہ سب سے ضروری چیز ہے اخلاص۔ اخلاص اس کو کہتے ہیں، کیا چیز ہے؟ یہ لفظ اللہ کی قسم جتنا پیارا ہے، جتنا پیارا ہے، اس لیے خلوصہ کے معنی کیا ہے؟
شہد کو اصل معنی آتا ہے شہد کو اس میں جو کچھ ملاوٹیں ہیں اس سے اس کو صاف کیا جائے، یہ خلوصہ ہے، اسی لیے خالص شہد کہتے ہیں، لیکن کوئی خالص دودھ نہیں کہتا، خالص دودھ نہیں کہتا، کہ کہتا ہے خالص دودھ؟ نہ، خالص شہد کہتا ہے وہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ شہد کے اندر ملاوٹ ہوا کرتی ہے، لیکن اصل دودھ جو ہے اس میں ملاوٹ نہیں ہے۔ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، اسی لیے کہتے ہیں کہ یعنی پانی ملا ہوا دودھ، لیکن اسے خالص دودھ، یعنی اصل عربی کے لحاظ سے خالص دودھ نہیں کہیں گے، لیکن خالص شہد کہیں گے۔ تو اخلاص یہ ہے کہ اصل میں یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ نے جو شہوت رکھی ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے یہ محبت، یہ چیز رکھی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ ہماری تعریف کریں، وہ چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے بڑے بن کر کے رہیں، لوگ یہ چاہتا ہے کہ ہم اگر کسی کی اللہ کے لیے مدد کریں، بلکہ ایک مولوی چاہتا ہے کہ ہم تقریر کر رہے ہیں تو لوگ ہماری بات کو خوب غور سے سنیں اور ہماری اس کے بلا میں عزت کریں۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، لیکن عزت کا جذبہ رکھنا یہ کیا ہے؟ اخلاص کے خلاف۔ ہم مولوی صاحب ہیں، ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم کسی دکان کے اوپر جائیں تو لوگ ہمیں تھوڑا سا رعایت کریں، ہے کہ نہیں ہے؟ کس لیے؟ کہ ہم مقصود الحسن ہیں؟ نہیں، کس لیے؟ کہ ہم مولوی صاحب ہیں۔ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اخلاص میں کمی ہے ساتھی۔ اسی لیے ایک تابعی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دکان پر گئے، تو جب دکان پر کچھ سودا لینے لگے تو ایک آدمی بغل بیٹھا ہوا تھا، کہا تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ فلاں صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، یعنی معنی کیا ہے؟ تھوڑا سا رعایت کرنا۔ وہاں سے نکل گئے، کہا کہ ہم سودا اپنے پیسے سے لیتے ہیں، اپنی عزت اپنے مقام سے سودا نہیں خریدتے۔ ہم راستے میں جا رہے ہیں، ہمارا ایک شاگرد ہے، اللہ کی قسم بتائیے آپ، ہم سے شاگرد نہیں، آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، آپ سے قرض لیا ہوا ہے، تو آپ کی کیا خواہش رہے گی؟ پہلے وہ سلام کریں، پہلے ہم سلام کریں؟ جی، اس کا مطلب ہمارے اخلاص میں۔ تو یہ لفظ جتنا پیارا ہے ساتھیوں، اللہ کی قسم اتنا ہی مشکل ہے۔ بہت آسان ہے بولنے میں اور بہت آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ لفظ کیا ہے؟ اپنی زندگی میں اس کو اپنانا، اللہ کی قسم۔ اسی لیے ساتھیوں، میں حقیقت بیان کرتے ہوئے رعایت کے لیے نہیں، ہم نے ایک مدت تک سینکڑوں بلکہ ہزار کے قریب درس دیے ہوں گے، لیکن جب بھی اخلاص پر درس دینا سوچتا تھا تو جی نہیں کہتا تھا۔ سب سے پہلے ہم نے بامبے میں اخلاص پر درس دیا ان لوگوں کے کہنے کے اوپر، اس لیے کہ جب بھی اس پر درس دینا چاہو تمہارے اندر ہے وہ چیز کہ نہیں وہ چیز ہے۔ اتنا مشکل چیز ہے ساتھیوں یہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص جتنا پیارا لفظ ہے، اور اخلاص میں تو کہتا ہوں وہ امرت ہے، وہ تریاق ہے، کہ پورے سمندر میں اگر ایک قطرہ ڈال دیا جائے تو پورے سمندر کا پانی تریاق بن جائے گا۔ وہ ایسا ہیرا جوہر اور کندن ہے کہ کسی بڑے ریت کے پہاڑ پر آپ ڈال دیجئے گا تو سارا پہاڑ ہیرا بن جائے گا۔ یہ ایسی چیز ہے۔ آپ میرا اللہ کے قسم میں مبالغہ نہیں ہے، حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ صرف وقت نہیں، صرف ایک مثال میں دیتا ہوں، ایک حدیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بیٹھے ہوئے تھے، ایک بوڑھا آدمی ڈنڈا لے کر کے آپ کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس نے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ بڑا گناہ چھوڑا ہے، جس نے اللہ کے حقوق کے اندر متعلقہ جو گناہ ہیں نہ تو ان کو چھوڑا ہے نہ مخلوق سے متعلقہ جو گناہ ان کو چھوڑا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ بتا تو ایمان لے آتا ہے؟ کہا ایمان کا معاملہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ان تمام پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. یہ کس کے بارے میں آپ نے فرمایا؟ ایک بوڑھے آدمی کتنے گناہ کیے ہوں ذرا سوچے آپ. یہ کس کی برکت ہے ساتھیوں؟ اخلاص کی. غزوہ احد کے موقع پر اسیرم جو بار بار آپ سے اجازت چاہتے ہیں، آپ نے اجازت نہیں دی اپنے مدد میں لڑنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کس لیے لڑ رہے تھے؟ اپنی قوم کی مدد، اللہ کے لیے نہیں. آپ نے کہا تم ایمان لائے ہو؟ کہا کہ نہیں. جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں پھر انہوں نے مدد کرنی چاہی. آپ نے کہا تم ایمان لے آتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اب میں ایمان لے آتا ہوں. آپ نے کہا ہاں اب ہماری فوج میں شریک ہو سکتے. سب سے پہلا شہید ہے وہ اور جنت میں گیا. آپ نے بیان فرمایا کہ ایک سجدہ بھی اس نے نہیں کیا. یہ کس کی برکت ساتھیوں؟ اخلاص کی برکت ہے. کس کی برکت ہے؟ اخلاص کی. تو اخلاص مشکل اور بہت مشکل کام ہے، لیکن اتنا ہی ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہے. اور حضرت ابو بکر کی یہی خوبی تھی. حضرت ابو بکر کی یہی خوبی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں صدیق اور دنیا کے انبیاء کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل قرار دیا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اس کی تفسیر جا کر کے آپ دیکھ لیجئے گا. ساتھیوں موضوع لمبا ہوتا جا رہا ہے، لیکن میں صرف جلدی وہ گناتے جا رہا ہوں. دیکھیے اسی طریقے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی گوناگون نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہیں اس کو یاد کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیاب لوگوں میں شمار کرے گا. ذرا سوچیں آج ہمارے اوپر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، کتنی نعمتیں ہیں. ذرا سوچیں، ہم شمار کر سکتے ہیں؟ یہاں پر آپ آئے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے آپ کے اوپر. یہ بھی، ورنہ آپ کے پڑوس میں رہنے والا آپ سے زیادہ پیسہ کماتا ہوگا، آپ سے تندرست ہوگا، آپ سے زیادہ اس کو فرصت ہوگی، ہو سکتا ہے آپ کا فورمین ہو وہ، لیکن وہ کمرے میں بیٹھا پتہ نہیں کیا گندی چیزیں دیکھ رہا، اور آپ کو اللہ نے یہاں آنے کی توفیق دی ہے. تو اللہ کی نعمت نہیں ہے یہ؟ اس کی قدر کریں آپ. اسی لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اے اللہ تعالیٰ میں تیری نعمتوں کو شکریہ کیسے ادا کر سکوں؟ اس لیے کہ جو زبان دی ہے جس سے میں تیرا شکریہ ادا کر رہا ہوں، یہ بھی تو کس کی دی ہوئی ہے؟ کس کی دی ہوئی ہے یہ؟ اے اللہ تعالیٰ تیری دی ہوئی ہے کہ نہیں ہے؟ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو شکریہ کی توفیق دے رہا ہے وہ کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے داؤد جب تیرے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ میں اللہ کی نعمتوں کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا، تو گویا ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے لوگ، ان کو یاد کرنے والے لوگ کامیاب ہیں. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کے بعد تمہیں اس دنیا کے اندر بسایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قوم نوح سے زیادہ تمہیں جسمانی طور پر قوت عطا کی ہے، مال کے طور پر قوت عطا کی ہے. اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ. اسی طریقے سے ساتھیوں اس دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے نماز کی ادائیگی ضروری ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یقیناً مومن کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع سے کام لیتے ہیں. اسی طریقے سے کامیاب ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ضروری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ جمعہ کے اندر فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تفلحون. جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کی طرف سے جو روزیاں تمہیں دی گئی ہیں ان کو تلاش کرو اور بکثرت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ. جان اور مال کے ذریعے انسان جہاد کرے،
جہاد کا نام لے کر کے بہت سے لوگوں کو الرجی ہوتی ہے، لیکن جہاد صرف یہی نہیں ہے کہ انسان دشمن سے مقابلہ کرے، وہ بھی ایک جہاد ہے، لیکن اس سے پہلے بہت سے جہاد کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے انسان کو۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر جو صورتیں مکی ہیں، ابھی جہاد فرض نہیں ہوئی تھی، وہاں بھی بندے سے جہاد کا مطالبہ کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستے میں، جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، ہم انہیں اپنا راستہ دکھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے ساتھیوں، دعوت کا کام کرنا، امر بالمعروف نہی المنکر کا فریضہ ادا کرنا، ظاہر بات ہے یہ کام ہم یہ سمجھتے ہیں کام کس کا ہے؟ صرف مولوی لوگوں کا ہے، صرف کسی کو اچھا کام، اچھی بات بتانا اور بری بات سے روکنا صرف عنیزہ میں شیخ عبد الماجد ان کے ساتھیوں کا ہے، ہمارا یہ کوئی کام نہیں ہے۔ حالانکہ یہ فکر بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کا یہ فریضہ ہے، ہم میں کا ہر آدمی اگر دیکھ رہا ہے کہ ہمارا ساتھی نماز کے لیے نہیں آ رہا، ہم وہاں سے جا رہے ہیں، تو ہمارے اوپر فرض اور واجب ہے کہ اس سے کہیں کہ بھائی چلو تم نماز کے لیے۔ ہمارے کمرے میں ایک شخص ہے جو گندی فلمیں دیکھتا ہے، ہم اسے جانتے ہیں، ہمارے ساتھ اس کا کھانا پینا بھی ہے، لیکن ہم اسے یہ منع کرتے ہوئے شرماتے ہیں، حالانکہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو روکیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو ہم کامیاب ہونے والوں میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو بھلائی کا حکم دے، جو خیر کی طرف دعوت دے، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ فتنوں کے زمانے میں اپنی ہاتھ اور زبان کو فتنے میں پڑنے سے روکے رکھنا، یہ اس پر غور کریں گے۔ آج جو فتنوں کا زمانہ ہے، ہمیں میں سے کسی کو بھی اپنی زبان پر کوئی کنٹرول ہے ہی نہیں ہے، اور اب تو اپنے ہاتھ پر بھی کوئی کنٹرول نہیں، جو کچھ چاہتے ہیں لکھ کر کے سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دے رہے ہیں۔ یہ انسان کی ناکامی کی دلیل ہے، کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت سنن ابو داؤد میں ہے کہ آپ نے بیان فرمایا ویل للعرب، تباہی ہے عرب کے لیے، من شر قد اقترب، اس برائی اور اس شر سے جو بالکل قریب آ چکی ہے۔ اس سے اشارہ شاید حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور اس کے بعد جو مسلمانوں میں فتنے پیدا ہوئے ہیں، جیسے جنگ جمل ہے، جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اس کے بعد جو امت میں فتنوں کا دروازہ اور اختلاف کا دروازہ کھل گیا ہے، اس سے مراد یہی شر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ویل للعرب من شر قد اقترب، ہلاکی ہے، تباہی ہے عرب کے لیے، من شر قد اقترب، افلح من کف یدہ، جو انسان اپنے ہاتھ کو ایسے موقع پر روک لے وہ انسان کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، انسان کو اللہ تبارک و تعالی جتنا جائز مال دے رہا ہے، اپنی جتنی جائز اس کی کمائی ہے، جس کی وجہ سے اسے نماز میں کوتاہی نہیں کرنی پڑتی، دین کی مجلسوں میں حاضری میں اسے کوتاہی نہیں کرنی پڑتی، دین سیکھنے میں رکاوٹ نہیں بنتی، اگر اتنے مال اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے، اگر اس کے اوپر صبر کر لے اور قناعت کر لے تو وہی انسان کامیاب ہے۔ لیکن زیادہ چاہنے کے لیے دین سیکھنے کا موقع اسے نہیں ملتا، اسے نماز صحیح طور پر نہیں آتی ہے، اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، لیکن قرآن پڑھنے کا موقع کیوں نہیں مل رہا ہے؟ اس لیے کہ زیادتی کی اسے اوور ٹائم کی فکر تو ہے لیکن نماز سیکھنے کی فکر نہیں ہے۔ تو اگر انسان قناعت نہیں کرتا ہے تو کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب کون ہے؟ جو قناعت پر اکتفا کر قناعت سے کام لے۔ چنانچہ صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتا، وہ انسان کامیاب ہو گیا جو مسلمان ہوا اور اسے ضرورت بھر کی، حاجت بھر کی روزی دے دی گئی، وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے جتنا دیا ہے اس کے اوپر اس نے قناعت کر لیا۔ تو علی کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو کہ انسان کے لیے کامیابی کی جو راہیں ہیں
وہ وہی راہ ہیں جو اسے جنت کی طرف لے جائے. یا اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے، جیسے سنت کا التزام کرنا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے، خیر کے کاموں کی طرف توجہ دینا ہے، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کو فیصلہ ہے، فحش کاموں اور دیگر محرمات سے دور رہنا ہے، حرام اور حلال، خبیث اور طیب کے اندر تمیز کرنا ہے، شیطان کی مخالفت اور ہر ایسے اعمال سے دور رہنا ہے جو شیطان جس سے خوش ہوتا ہے، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کرنا ہے، دینی معاملات میں دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا ہے. یہ چیزیں جو انسان کے اندر پائی جائیں گی وہی کامیاب ہوگا. ایسے ہی جو انسان کفر سے اپنے آپ کو بچا لے رہا ہے، بدعات سے اپنے آپ کو بچا لے رہا ہے، ظلم سے اپنے آپ کو بچا لے رہا ہے، اللہ پر جھوٹ نہیں بولتا، جادوگری اور خواہش نفس کی پیروی سے اپنی حفاظت کر لیتا ہے، وہی انسان کامیاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کامیابی کی راہ پر لگائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں اور آپ کو آخرت میں کامیاب بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.